حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کا فکر کی اڑان میں خیر مقدم ہے۔ آج کی یہ نشست، یہ پروگرام بہت ہی خاص پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے استاد الشورا عالی وقار جناب ارشاد عابد صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں جناب فضیل احمد منا صاحب، جو کہ وراقی ویلفیئر کمیٹی مئو کے خازن اور آئیوا کے ضلع صدر ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب مہمان خصوصی کے بارے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے درمیان، کہ ہمت اور حوصلہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا۔ بات تو ہر کوئی حوصلے کی کرتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہر کسی کے اندر حوصلہ۔ ہمارے مہمان خصوصی جو فضیل احمد منا صاحب ہیں، ابھی تقریباً 1 سال پہلے ایک ویلفیئر کمیٹی، عراقی ویلفیئر کمیٹی مئو میں بنی تھی، اور اس کے تحت 1-2 پروگرام بہت ہی اعلیٰ پروگرام ہوئے، اور اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ مئو شہر میں خاص طور پر کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے لوگوں کو بھرپور فائدہ مل سکے۔ اس میں ایک اہم کام یہ تھا کہ ایک قبرستان کی زمین لے لی جائے اور اس میں وہ لوگ دفن کیے جائیں جنہیں کہیں جگہ نہیں ملتی ہے۔ پھر اس کا ایک مقصد اور یہ تھا کہ ایک مدرسہ کھولا جائے جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی بہترین انتظام ہو۔ بہت بڑا یہ بہت اہم فیصلہ لیا گیا تھا، لیکن اس اہم کام میں ایک کام جناب فضیل احمد منا صاحب نے بہت آسان کر دیا، اور انہوں نے اپنی ایک بہت قیمتی زمین پہ مدرسہ بنا کر کے عراقی ویلفیئر کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ لائق تعریف اور لائق تحسین ہیں آپ کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات، آج کا میرے پروگرام خاص اس لیے ہے کہ آج کی صدارت فرما رہے ہیں جناب ارشاد عابد صاحب، اور اس میں جو معزز شعراء کرام تشریف لائے ہیں ان میں بزم تعمیر اردو کے سیکریٹری جناب سید اللہ شاہ صاحب ہیں، بزم تعمیر اردو کے سیکریٹری برائے نشر و اشاعت جناب منظور الحق ناظر صاحب ہیں، اور ایک اعلیٰ فکر اور انقلابی شاعر کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما ہیں جناب نواز انصاری صاحب، جادوئی آواز کے مالک جناب تابش ریحان صاحب بھی یہاں پہ حاضر ہیں، حماد احمد احمد اور جناب شاہد وسیع صاحب بھی وقت آ چکے ہیں۔ اب یہاں سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور آغاز بزم کے لیے میں صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت اجازت مل چکی ہے۔ فکر کی اڑان، یہ ایک ایسا بینر ہے جس بینر کے تعلق سے تقریباً 5 یا 6 مہینہ پہلے جناب کلیم جازل، جناب محمد دانش اور جناب ابوذر انیس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اردو ادب کی خدمت کس انداز میں کی جائے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ بس یہی تخیل، یہی پرواز، یہی خیال آج ہمیں یہاں فکر کی اڑان کے بینر تلے اکٹھا کیا ہے، اور اس بینر تلے 3 پروگرام جو بہت ہی اہم اور خاص تھے ہو چکے ہیں۔ یہ 4تھا پروگرام ہے جس پہ ہم سب شریک ہیں۔ میں جناب کلیم جازل اور ان کے رفقا کو، معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑا مستحسن قدم اٹھایا ہے آپ حضرات نے، اور انشاءاللہ العزیز وہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے وہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اب آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اور آغاز بزم سے پہلے میں 2 شعر آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں، اور اس کے بعد جناب شاہی صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی، میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی اگر میری زباں اردو نہیں ہوتی، میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی اگر میری زباں اردو نہیں ہوتی، اور سارے عالم میں پھیلی خوشبو دیکھی، سارے عالم میں پھیلی خوشبو دیکھی، ہر لہجے میں مہکتی اردو دیکھی، ہر لہجے میں مہکتی اردو دیکھی، اور جو دل باندھے وہ جادو جانتا ہے،
جو دل باندھے وہ جادو جانتا ہے، میرا محبوب اردو جانتا ہے۔ میں شاہد وسیع صاحب کو اس شعر سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے بہترین کلام سے محسوس فرمائیں۔ جناب شاہد وسیع صاحب۔ السلام علیکم۔ صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے مطلع حاضر خدمت ہے۔ بارش میں پتھروں کی بدن چور ہو گیا، بارش میں پتھروں کی بدن چور ہو گیا، قصہ تیری گلی کا تھا مشہور ہو گیا۔ بارش میں پتھروں کی بدن چور ہو گیا، قصہ تیری گلی کا تھا مشہور ہو گیا۔ اب یہاں سے شعر پیش خدمت ہے۔ پڑھتے نہیں ہیں پاؤں اب اس کے زمین پر، پڑھتے نہیں ہیں پاؤں اس کے، پڑھتے نہیں ہیں پاؤں اب اس کے زمین پر، پڑھتے نہیں ہیں پاؤں اب اس کے زمین پر، جب میں اس کی مانگ کا سندور ہو گیا۔ پڑھتے نہیں ہیں پاؤں اب اس کے زمین پر، جب میں اس کی مانگ کا سندور ہو گیا۔ کتنا سیاہ روح ہوں ذرا غور کیجئے، کتنا سیاہ روح ہوں ذرا غور کیجئے، دیکھا مجھے تو آئینہ بے نور ہو گیا۔ اس آفتاب صبح پر آیا شباب جب، اس آفتاب صبح پر آیا شباب جب، مغرور تھا وہ اور بھی مغرور ہو گیا، مغرور تھا وہ اور بھی مغرور ہو گیا۔ فطرت میں آدمی کی عروج و زوال ہے، فطرت میں آدمی کی عروج و زوال ہے۔ جازل صاحب آپ کے لیے ہے۔ فطرت میں آدمی کی عروج و زوال ہے، مقدور ہو گیا کبھی مجبور ہو گیا، مقدور ہو گیا کبھی مجبور ہو گیا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ مغموم تھا میں کب سے تیرے انتظار میں، مغموم تھا میں کب سے تیرے انتظار میں، دیکھا تجھے تو غم میرا کافور ہو گیا، دیکھا تجھے تو غم میرا کافور ہو گیا۔ یہ تضمین کا شعر ہے۔ اب آدمی کی قدر نہ رشتوں کی فکر ہے، اب آدمی کی قدر نہ رشتوں کی فکر ہے، اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا۔ اب آدمی کی قدر نہ رشتوں کی فکر ہے، اچھا تمہارے شہر کا دستور ہو گیا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ شاہد وسیع کے ہاتھ میں پتوار دیکھ کر، طوفان جو تھا آس پاس وہ دور ہو گیا، طوفان جو آس پاس تھا وہ دور ہو گیا۔ بارش میں پتھروں کی بدن چور ہو گیا، قصہ تیری گلی کا تھا مشہور ہو گیا۔ بہت خوب جناب وسیع احمد صاحب۔ قصہ جو تیری گلی کا تھا مشہور ہو گیا۔ محبوب کی گلی کا قصہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، لاکھ کوشش کیا جائے۔ اور محبوب کی گلی میں یا میخانے میں اگر آپ گئے ہیں تو مشہور تو آپ کو ہونا ہی پڑے گا۔ بہت خوب جناب شاہد وسیع صاحب۔